پریشانیاں، تکلیفیں، اور انسان جو ہے جس کو ہم کہیں گے وہ ساری چیزیں جو اس کے اطمینان کے خلاف ہوتی ہے اس سے بچ کر زندگی کیسے گزارے. مطلب ایک خوشگوار، اچھی، بہترین دنیا کی زندگی گزارنے کا کیا اصول اور فارمولا ہے. یہ بات میں اس لیے بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک بات یا ایک چیز جو کچھ لوگوں نے امت مسلمہ میں مشہور کر دی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر دین پر آپ چلو گے تو ایک بدحالی زندگی گزارو گے. دین پہ اگر چلو گے تو ایک پریشان کن زندگی آپ کی ہونے والی طے ہے. مطلب یہ بائی ڈیفالٹ ہے، ویسے ہی ہونے والا ہے. مطلب اگر آپ دیندار ہے تو آپ کو تکلیف آنا ہے، مصیبت آنا ہے، بیماری آنا ہے، دکھ آنا ہے، تکلیف، جیل جانا ہے، پڑوسی آپ کو برے ملنے والے ہیں، اور آپ بے امنی میں زندگی گزاریں گے. نہیں آپ کے ساتھ ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے بولا نا آپ دین پہ چل رہے ہیں. تو کیا واقعے میں ایسا ہوتا ہے کہ دین پہ چلنے سے صرف اور صرف آزمائشیں، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں یہ آتی ہیں؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوا، دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں آئی، لیکن ایمان لانے کے بعد وہ ابتدائی دور میں ہوا. جیسا کہ صحابہ کی جماعت ابتدائی دور میں پریشان تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے جانے کے بعد ابوبکر صدیق کی خلافت اور عمر بن خطاب کی جب خلافت آئی، تب اللہ نے اتنی مال و دولت نواز دیا کہ صحابہ اب سوچ رہے تھے کہیں اللہ رب العزت دنیا میں ہمیں اس چیز کا بدلہ تو نہیں دے رہا جو ہم نے اپنے نبی کے ساتھ دکھ اور تکلیفیں اٹھائی ہے. کیونکہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ دنیا میں اس کا بدلہ ملے، وہ چاہ رہے تھے آخرت میں بدلہ ملے. تو مطلب ایک بہترین، باوقار، عزت والی، خوشی والی، غموں سے دور والی، بیماری سے نجات والی زندگی گزاری انہوں نے. مطلب میں جس کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں. امن و امان کا یہ حال کہ ایک انسان اکیلا نکل جائے اور اس کو مسلم مملکت میں کہیں بھی جانا ہو تو بنا خوف اور خطر، مطلب کسی قسم کے وہ فیئر کے بغیر کہیں بھی ٹریول کر سکتا تھا. آدھی رات کوئی نہیں تھا کہ جو اس کو روک لے، کوئی نہیں تھا اس کو لوٹ لے، چونکہ امن و امان ایسا قائم ہو گیا تھا. مال و دولت کی ایسی فراوانی کہ ہر پیدا ہونے والے بچوں کو اسٹیپنڈ مل جاتا تھا. مطلب بچہ پیدا ہوا، رجسٹریشن کرایا جائے، ایوری منتھ اس کا ایک اسٹیپنڈ ملنا چالو ہو جاتا تھا. وظیفہ آتا تھا بچوں کو پیدا ہوتے ہی، مطلب اس کو بولتے سوشل سیکیورٹی. سوچ بھی سکتے ہیں آپ کہ کوئی بچہ پیدا ہو جائے اور ملک کی طرف سے وظیفہ آنا چالو ہو جائے، وہ آتا تھا. تو یہ امن و امان، سوشل سیکیورٹی، فائنینشیل سیکیورٹی، جو اکنامیکل سیکیورٹی، ہر چیز بہرحال اویلیبل تھی ان کے پاس. صحت کا وہ عالم، اتنی اچھی صحتیں کہ دنیا سے صحت کے ساتھ ہی لوگ جا رہے ہیں. یہ سننے میں نہیں آ رہا ہے کہ پریشان تھے، علیل تھے، سال بھر یہ تھے، وہ تھے، وہ تھے. بس صحت کے ساتھ ہی تھے، عمر ہو گئی تھی، اب چلے گئے. صحت بھی دی اللہ نے، امن و امان بھی دی اللہ نے، مال و دولت بھی دی اللہ نے، عزت اور وقار. مطلب عزت اور وقار کا یہ عالم کہ ایک خاتون نے ایک بار جو ہے جس پہ رومی حکومت نے ظلم کیا تو عباسی خلیفہ نے ایک فوج تیار کی اور وہ فوج لے کے اس نے چڑھائی کی، اس عورت کو بھی آزاد کیا. اور اس بادشاہ کو جو ایک نصیحت ملی کہ نہیں، کسی مسلمان کے ساتھ ایسا ظلم آپ نہیں کر سکتے، کوئی عورت ہو چاہے کوئی مرد ہو. ایک انسان پہ ظلم ہوا تو پورے ملک نے دوسرے ملک پہ چڑھائی کر دیا. تو یہ عزت کا سمجھے نا. مطلب آج یہ ہے کہ آپ کسی گلی سے چلے جائے اور آپ کے کھانے پینے کے نام پر آپ کو قتل کر دیا جائے بھی تو آپ کی کوئی مسئلہ نہیں. مطلب وہ قتل ہو جائیں گا، وہ لوگ جیل میں جائیں گے، لیکن پھر باعزت بری بھی ہو جائیں گے، ان کو پھول و ہار بھی پہنائے جائیں گے، ان کا ستکار بھی ہوگا اور وہ بڑے بڑے پوزیشن پہ چلے جائیں گے. تو یہ آپ کے زندگی کا جس کو کہیں گے ویلیو ہے. آج یہ سب آپ محسوس کر رہے ہیں نا دھیرے دھیرے کر. اب تو دکانوں میں بھی کہا جا رہا ہے آپ آ سکتے اور آپ نہیں آ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ حالات ہے. تو ابھی خوشگوار زندگی ملیں گی کیسے، ایک اچھی زندگی ہم نے کیسے پائیں گے؟ اس کے کچھ اصول اور بنیادیں شریعت نے دی نہیں دی کہ ہم سے کہا کہ نہیں بس ایسے کیڑے مکوڑوں کی زندگی گزارو، دنیا چلے جاؤ. نہیں، یہ دین پر چلنے والا اس دنیا میں بھی عزت اور وقار کی زندگی جیتا ہے، اور آخرت میں تو عزت اور مقام اور مرتبہ اور رحم تو صرف ان پر ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، چاہے وہ دنیا کی زندگی جیسی بھی گزری ہو. بہرحال لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر انسان ہر وقت آزمائش سے نہیں گزرتا تھا. ایمان لانے کے بعد وہ ایک دور ہوتا تھا، بس اس کے بعد امن و امان میں لوگ زندگی گزارتے تھے. تو لہٰذا خوشگوار زندگی، امن والی زندگی، مصیبت سے نجات والی زندگی، صحت مند زندگی، اچھی زندگی کیسے ہم گزارے، اس کے لیے کچھ رہنما اصول ہیں. میں کوشش کروں گا آنے والے جمعہ میں آج کا جمعہ ملا کر کچھ رہنما اصول 10 سے 15 کے بیچ بہرحال جو بھی رہیں گے وہ اصول رکھنے کی کوشش کروں، تاکہ ان اصولوں سے ہم دیکھیں کہ ایک اچھی زندگی دنیا کی میں اور آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. شروعاتی ایک دو نکات جو ہے اس کی اہمیت کے اعتبار سے، باقی نکات آگے پیچھے بہرحال اس کو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. تو پہلا نکتہ جس نکتے کی وجہ سے ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، یاد رکھیے وہ نکتہ یاد رکھیے. اس کو لینے سے پہلے یہ بتا دوں کہ دنیا میں اور آپ جو بھی کرتے ہیں، آپ اور میں جو کر رہے ہیں، یا کوئی نان مسلم اور مسلم جو بھی کر رہے ہیں، چور اچکی ڈاکو شریف لوگ جو بھی کر رہے ہیں، سب کچھ جو کوئی کر رہا ہے اس کا مقصد ہے اچھی زندگی گزارنا. ایک ڈاکو چوری کر رہا ہے، وہ سوچتا ہے چوری کرنے کی وجہ سے ایک اچھی زندگی ملے گی، تو اچھی زندگی کے لیے. ایک آدمی شراب بیچ رہا ہے، اس لیے بیچ رہا ہے کہ اس سے کمائی ہوگی تو اس کی اچھی زندگی ہوگی. تو ایک آدمی نماز روزہ کر رہا ہے، اس سے اچھی زندگی. مطلب جو کچھ دنیا میں مومن اور کافر، کالا اور گورا، مرد اور عورت،
کر رہے ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہے دنیا کی ایک سیٹسفائڈ اور اچھی زندگی. بولتے ہیں لوگ یار عزت ہونا زندگی میں باقی مال و دولت تو آ جائیں گے, تو اچھی زندگی کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے, یہ بات تو طے ہے. تو کوئی اچھی زندگی کے لیے جب سب کچھ کیا جا رہا ہے تو کیا اچھی زندگی ہم پا رہے ہیں؟ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے پاس کوئی اصول ہے. تو آئیے پہلا اصول جس کو اپنانے سے ایک اچھی زندگی دنیا کی ملتی ہے اور آخرت کی تو یقیناً ہوں گی, یاد رکھیے وہ پہلا اصول یاد رکھیے, وہ یہ ایمان اور عمل صالح. ایمان اور عمل صالح یہ پہلا اصول ہے جس کو اپنانے کے بعد دنیا کی بہترین زندگی ملتی ہے, امن و امان کی زندگی ملتی ہے, بیماری سے نجات والی زندگی ملتی ہے, پریشانی سے نجات والی زندگی ملتی ہے, اور ایک انسان اچھی دنیا گزارتا ہے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے. پہلا اصول ہے ایمان اور عمل صالح. یہ بنیادی اصول یاد رکھیں. مطلب ایمان کو چھوڑ کر, نیک اعمال کو چھوڑ کر ہم مسلمان صرف نام کہنے سے دنیا کی اچھی اور آخرت کی اچھی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. ہمیں ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا ہوں گے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. مطلب ایمان ویسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, عمل صالح وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. چونکہ ہم ایمان کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں, عمل صالح کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں. ایمان بھی اپنا من مانا, عمل صالح بھی اپنے من مانے. مطلب ایمان بھی اپنے بنا لیا کہ یہ کرے تو ایمان ہے, یہ کرے تو ایمان والا نہیں ہے, اور نیک عمل کی ہماری اپنی فہرست ہے جس کے اندر اکثر وہ چیزیں جو بدعت اور خرافات جس کو ہم نیکی اور اچھا ہی سمجھ کے کر رہے ہیں. تو لہٰذا ایمان اور عمل صالح یہ پہلا اصول ہے دنیا میں اچھی زندگی کا, اور سب سے اہم اصول ہے, اس لیے سب سے پہلے رکھا ہوں. اگر ایمان نہیں اور عمل صالح نہیں ہے تو دنیا کی اچھی زندگی کوئی آدمی نہیں گزار سکتا. یاد رکھیے اللہ رب العزت, یاد رکھیے جب انسان 40 سال کی عمر گزار چکا ہوتا ہے دنیا میں, چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو, اسے مومن اور غیر مسلم کا مطلب غیر مومن کا فرق نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نشانیاں دکھا دیتا ہے کہ وہ حق ہے. وہ اس کا اپنا طریقہ ہے, وہ اس کی اپنی دلیل ہے, وہ لوگوں پر ثابت کریں گے روز قیامت. ہم کو نہیں معلوم کیسے, لیکن اللہ ثابت کر دیتا ہے کہ اسلام حق ہے, ایمان ضروری ہے, وہ اللہ کا کام ہے. تو اس عمر میں آنے تک جو ایک میچورٹی کی عمر ہوتی ہے, اللہ لوگوں کو بتا دیتا ہے حقیقت کیا ہے. تو سب کو پتا, یاد رکھیے حقیقت کیا ہے. کہیں نہ کہیں دل میں بات آتی ہے کہ یار حق تو یہ ہو سکتا, امن تو یہ ہو سکتا, سچا راستہ تو صرف یہی ہو سکتا ہے. خیر ہم تو مسلمان ہیں تو بہرحال آنکھ ہی کھولی اس میں کہ ایمان اور نیکی کی بات ہو رہی ہے, گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, کانوں میں اذان دی جا رہی ہے, پیدا ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں بہرحال ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایمان اور عمل صالح یہ سب سے اصل چیز ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ جو کوئی ایمان لائے, من عمل صالحا, جو کوئی ایمان لائے, من ذکر او انثى, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, کیا فرماتا اللہ, وہو مومن, لیکن وہ ایمان والا, تو اللہ فرماتا فلنحيينه حیاة طیبہ, تو اس کو ہم دنیا کی بہترین زندگی عطا کرتے ہیں. جو کہ اللہ فرما رہا ہے نیک اعمال کرے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, بشرط ہے کہ وہ ایمان والا ہو. مطلب ایمان کے بعد ہی نیکی اور نیک عمل قبول ہوتے ہیں, بشرط ہے کہ ایمان والا ہو, تو ہم اس کو بہترین دنیا کی زندگی عطا کرتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور پھر فرمایا زندگی عطا کرتے ہیں اور ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ ضرور بھی ضرور دیں گے. یہاں دوسری بار جو بدلہ دینے کی بات ہو رہی ہے آخرت کا بدلہ ہے, تو دنیا کی بہترین زندگی دیں گے اور نیکی کا بہترین اجر دیں گے قیامت کے دن. تو جو کوئی ایمان والا ہو, نیک عمل کرتا ہو, اس سے اللہ کا وعدہ ہے دنیا کی بہترین زندگی کا, اور آخرت میں جو دنیا میں کیا اس کے بہترین بدلے کا. تو یہ پہلا اصول ہے, یاد رکھیں. تو ہمیں ایمان لانا جیسا اس کا حق یاد رکھیں. وہ کیسا ہے؟ الحمدللہ ہم پچھلے کئی جمعہ میں شرک کے تعلق سے اور جو ایمان کے خلاف چیزیں جاتی ہیں, مرتد کے تعلق سے, اور کئی باتیں ہم نے الحمدللہ دیکھی تھی کہ وہ لوگ جو ہمیشہ جہنم میں جلیں گے, وہ لوگ جن کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں, شرک کی حقیقت کیا ہے, توحید کیا ہے, وہ سب دیکھ چکے ہیں. تو لہٰذا ایمان لانا جیسا اس کا حق ہے, یہ پہلا اصول ہے. اور اس کے بعد ایک ہی آیت میں کہا کہ نیک عمل کرے ایمان کے ساتھ, تو مرد ہو چاہے عورت ہو, اللہ اس میں تمیز نہیں کرتا ہے, تو وہ دنیا کی اچھی زندگی پائیں گا, آخرت کی اچھی زندگی پائیں گا. اب بتائیے میں اور آپ کیا دنیا کی اچھی زندگی پا رہے ہیں؟ تو کہیں نہ کہیں اس پہلے نقطے پہ ہم کو غور کرنا ہوگا کہ ایمان میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہ ایمان کی خلاف ورزی تو ہم نہیں کر رہے ہیں, کہ ایسا تو نہیں ایمان کا دعویٰ تو کرے لیکن عمل صالح میں کوئی کمزوری آ گئی. نیکیاں جو کرنا چاہیے تھا ایمان کے بعد, جیسے کہ ایمان لانے کے بعد نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اچھائی کو حکم دینا, برائی سے روکنا, حلال کھانا, حرام سے بچنا, اور ایک فہرست لمبی چلتے رہتی ہے. لوگوں کے اچھے سلوک سے پیش آنا, پڑوس سے اچھا سلوک کرنا, والدین کی خدمت کرنا, رشتہ داروں کا حق ادا کرنا, مسکینوں وغیرہ, یہ سب چیزیں آتی ہیں. تو ہم اگر ایمان لا رہے ہیں تو نیک اعمال کی طرف ہم بڑھیں, اور اگر ایمان میں درست کی نہیں ہے تو ایمان کو جاننے کی ہم کوشش کریں, جس کے تعلق سے الحمدللہ کئی کتابیں موجود ہیں جس کے اندر ایمان کیا ہوتا ہے, ایمان کی کتنی شاخیں ہیں, ایمان کی افضل اور مفضول شاخیں کیا ہے, اس کو کیسے سمجھا جائے گا, یہ سب چیزیں موجود ہے. یاد رکھیں, تو اگر دنیا کی اچھی زندگی میں اور آپ چاہ رہے ہیں یاد رکھیں, تو یہ پوائنٹ سب سے پہلا یاد رکھیں. تھوڑا غور کریں, آپ تھوڑا غور کریں.
کہ ہم لوگ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایمان کچھ چیزوں سے اظہار ہوتا ہے، یاد رکھیں، کچھ چیزوں سے دکھتا بھی، یاد رکھیں، ہر چیز سے نہیں دیکھ سکتے لیکن کچھ چیزوں سے دکھتا بھی، یاد رکھیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی ایمان کی بات کرے تو ظاہر سی بات ہے، دوسری چیز ہے کہ لوگ اس کو نمازی پائے، دیکھتے ہیں۔ اب آپ ایک مثال لے لیجیے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن ہر تقریباً اب لاک ڈاؤن کے بعد سے تو ہر مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے، تو لاک ڈاؤن میں کیا ہوگا، جو مسجد میں جمعہ نہیں بھی ہوتا تھا کیونکہ اب جانے کا مسئلہ تھا تو لوگوں نے وہیں محلے کی مسجدوں میں سے شروع کر دیا، ہر جگہ جمعہ ہوتا ہے، ہر مسجد جمعہ میں فل ہے، فل کیا اوور فلو ہے، اوور فلو جاری نا، سڑکوں پہ پڑھ لے رہے ہیں، چھتوں پہ پڑھ لے رہے ہیں، ادھر پڑھ لے رہے ہیں، ادھر پڑھ لے رہے ہیں، ایکسٹینشن ہو جا رہا ہے، مطلب اس دن کے اندر مطلب اتنی مسلمان آبادی ہے، اتنی پاپولیشن ہے کہ مسجد اگر سب پڑھے جمعہ تو نہیں پڑتی ہے۔ اور اگر آپ کو پیک دیکھنا ہے نماز کا، پیک جو سب سے زیادہ لوگ پڑھتے تو میرے اعتبار سے، میرا غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ ہے جمعہ جو رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں، پیک ہے وہ، تو اتنے مسلمان تو کم از کم ہے، لیکن اس دن بھی پورے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، تو پیک ہے، تو اتنے مسلمان تو موجود ہے، اس کا مطلب تو اگر ایمان کا دعویٰ کرے تو پھر عمل صالح غائب ہے نا۔ دوسری چیز کیا آ جاتی ہے ایمان کے بعد؟ نماز، چونکہ جہاں بھی ایمان کا تذکرہ آئے گا اس کے بعد نماز کا تذکرہ آئے گا، اور علماء نے کے کئی فتاوی موجود ہیں جو لکھتے ہیں ایمان کے بعد جو نماز قائم کرتا ہے اس کی دیگر عبادتیں قبول ہوتی ہے، ورنہ دیگر عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں، جیسے کہ روزہ، حج، زکوٰۃ تب ہوں گی جب وہ نمازی بھی ہو ساتھ میں۔ یہ بڑے بچوں کو آپ بولتے ہیں ارے نماز پڑھو گے، روزہ رکھ کے کیا فائدہ تمہارا؟ صحیح بات ہے، نماز بیٹے قائم کرو، اس کے بعد روزے کا عمل بھی ملے گا، زکوٰۃ کا بھی اجر ملے گا، اور تمام نیکیوں کا ملے گا۔ کنڈیشن لگاتے علماء، یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، تو لہٰذا ہم ایمان کی بات کریں تو کچھ چیزوں سے ظاہر ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہماری زندگی اس سے خالی ہے، تو لہٰذا پہلی چیز یاد رکھیے وہ ہے ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، اور مختلف چیزیں یاد رکھیے، نیک اعمال کے اندر جو بھی ہوتی ہے یاد رکھیے وہ کرے، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور دیگر باتیں جو میں نے آپ سے کہی، تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہے۔ اگر ہم ایمان نہیں لائے جیسا اس کا حق ہے تو دنیا کی ایک اچھی زندگی تو ہو ہی نہیں سکتی، اور آخرت میں نجات تو بھول ہی جائیے پھر، اس لیے کہ ایمان میں جس کی گڑبڑ ہو جائے، خلل ہو جائے، کمزوری آ جائے، بگاڑ آ جائے، اس کے لیے نجات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سکسیس نہیں ہے اس دنیا اور آخرت میں۔ ہاں دنیاوی اعتبار سے کبھی کوئی دنیا کے سٹینڈرڈز پہ ہو سکتا ہے، آپ بولے کہ یار ایمان والا تو نہیں تھا لیکن اچھی زندگی گزار لیا، کہ دولت کی، مال تھا، بیوی بچے تھے، سب کچھ تھا، لیکن یہ آخرت میں نجات کا ذریعہ نہیں بننے والا، یہ دنیا میں رہ جانے والے ہیں۔ تو آخرت میں نجات کے لیے ایمان صحیح ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، لہٰذا ہم یاد رکھیں اپنی من مانی زندگی گزار کر دنیا میں امن اور امان نہیں پا سکتے، اچھی زندگی نہیں پا سکتے، اور آخرت میں نجات تو پا ہی نہیں سکتے، تو لہٰذا ہم کو سب سے پہلے کرنا ہے، جس میں سب سے اول توحید پہ ہم کو قائم رہنا ہے، اور توحید کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، دیگر جو چیزیں آتی ہے اس پہ ہم کو قائم رہ کر اپنے آپ زندگیوں کو اس طرح گزارنا ہے، تبھی جا کے یاد رکھیے ہم کامیاب ہو سکتے، یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا، جب میں نیک اعمال کی بات کر رہا ہوں تو چونکہ دونوں بات آیت کے اندر آئی کہ جو نیک اعمال کرے، چاہے مرد ہو عورت ہو، وہ ہو مومن، تو نیک اعمال کی بات ہو، نیک اعمال وہی ہوتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی کیا جائے، نیکی آپ اپنے ڈھنگ سے نہیں کر سکتے، یہ بات بھی بتانا ضروری، چونکہ لوگوں نے نیکی کے بڑے عجیب و غریب طریقے نکال دیے۔ ہم چھوٹے تھے مسجدوں میں کبھی جاتے تھے تو مسجد میں کچھ چارٹس ہوتے تھے، الحمدللہ آج کل وہ چارٹس نہیں دکھتے ہیں چونکہ اب نوجوان سوال کرتے ہیں، چارٹس ہوتے تھے، ایسے ایسے چارٹس، عجیب و غریب اعمال اور ایسے ایسے بینیفٹس کہ اس چھوٹے ذہن سے ہم جب سوچتے تھے تو ہم کو لگتا تھا یہ عمل کر کے نجات ہے، نماز پڑھنے والے تو خامخواہ اس سے محنت کر رہے ہیں کہ بھائی آپ اگر نماز، جمعہ کی نماز کے بعد یہ درود ایک بار پڑھ لے تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ تو سوچتا ہے یار شارٹ کٹ تو یہ دکھ رہی کہ نماز پڑھ لو جمعہ کی اور یہ درود پڑھ لو تو 80 ماہ، پھر باقی ہفتہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، کیونکہ وہ 80 سال کے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں، ٹیئرز کی تو لائف بھی نہیں دیکھ رہی ہم کو۔ اچھا 2 جمعہ پالے تو 160 سال کی۔ اگر یہ کوئی کہے کہ بھائی شب قدر کے اندر یہ اجر ہے اس کا کہ 1000 مہینے، جو کہ اپروکسیمیٹلی جو ہے 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس کے اراؤنڈ ہوتا ہے، وہ 83 سال اور 4 مہینے ہو جاتے ہو، تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر افلی بولے 80 سال کا اجر ایک رات میں ملتا ہے، سال میں ایک رات آتی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے چونکہ ثابت ہے، لیکن یہاں ثابت نہیں وہ چیزیں منائی جا رہی ہیں۔ ایک رات آپ جاگ لے، اس دن کے بعد کا روزہ رکھ لے تو 120 سال کے گناہ معاف۔ اب 120 سال لائف کس کی ہوتی ہے نا، یہ سب موضوع روایتیں ہیں کہ جو 15 شعبان کی رات پالے، اس رات جاگ لے، صبح کا روزہ رکھ لے، 120 سال کے گناہ معاف۔ ایسے شارٹ کٹ ہے، شب قدر کی فضیلت نہیں، 1000 مہینے بھی 83 سال ہی ہوتے ہیں، 120 سال وہ بھی نہیں ہوتے ہیں، تو عجیب و غریب چیز ہے۔ تو عمل صالح کے لیے کنڈیشن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز ثابت ہے، اس کے اصول موجود ہونا یاد رکھیں، ورنہ پھر کیا ہوگا، ہم منمانی کریں گے، یاد رکھیں، اور یہ مزاج ہمارا بہت بن چکا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا زمانہ ہے، ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اگر میں عیدگاہ میں نماز پڑھتا ہوں اور عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھتا ہوں تو اس سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیے تو کیسا ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، تو وہ نہیں، مجھے معلوم سنت ثابت نہیں، کر لیے تو کیا ہوا؟ یہ بالکل ہمارے زمانے کا آدمی دکھتا ہے کہ کر لیے تو کیا ہوا سوال رہتا ہے، مطلب بھائی یہ رات ثابت نہیں، کر لیے تو مطلب ہر بار وہ کر لیے تو رہتا، کر لیے تو کیا، نمازی تو ہے، وہ بھی 2 رکعت پڑھنا چاہتا تھا۔ عیدگاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے، ہاں کوئی شخص عید کی نماز کے لیے مسجد میں آئے
اور مسجد میں تحیت المسجد پڑھنا چاہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ عید کی نماز اگر مسجد میں ہو رہی ہے تو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں وہ میدان میں اور کھلے علاقوں میں ہی ہوتی تھی، تو وہاں آپ نے کبھی نہیں پڑھی، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ سوال کر رہا ہے کر لیے تو کیا ہوا؟ تو وہ مالک رحمہ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا، قرآن کی ایک آیت پڑھ کے سنائی، وہ آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ نور آیت نمبر 63 کا ایک پارٹ ہے، وہ پڑھ کے سنائی۔ انہوں نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ آیت انہوں نے پڑھ کے سنائی، جب اس نے یہ سوال کیا کر لیے تو کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، آپ سے نہیں کیا لیکن میں کر لوں تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، حالانکہ نماز کا سوال تھا، اس کا ترجمہ ہے لہٰذا جو لوگ اس رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ رسول نے وہ کام نہیں کیا، نماز پڑھی 2 رکعت عید سے پہلے، تو لہٰذا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے اور کہیں ان کو کوئی دردناک عذاب آ کر نہ پکڑ لے۔ جو اس نبی کی مخالفت کریں گا کوئی مصیبت نہ آ جائے یا کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے، انہیں ڈرنا چاہیے۔ تو امام مالک نے آیت پڑھ کے اس کو سنا دی، اس کی عقل ٹھکانے آگے وہ چلا گیا۔ تو آج ہی ہم کر لیے تو کیا ہوا؟ ہاں یہ بھی تو نیکی ہے نا، ایسا کر لیے تو کیا ہوا ہے نا، اور الٹے سوالات رکھے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایسی پڑھی نہیں، ایسا پڑھ لیے تو کیا ہوا، مطلب ایک بالکل نیا ہے۔ تو خیر چلیے میں ایک اصولی بات آپ کو آج بتا دیتا ہوں، اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں تو ہمیشہ لائف میں آپ کو بینیفٹ فائدہ ملے۔ اصولی بات کیا ہے؟ عبادت میں صرف وہ کام کرنا ہے جو بتایا گیا ہے، باقی سب منع اور حرام ہے، یہ اصول ہے۔ عبادت میں صرف وہ کرنا ہے جو بتایا گیا ہے، باقی سب جو چیزیں ہیں وہ ناجائز ہوں گی اور حرام ہوں گی۔ مطلب کوئی اگر سوال کرے کہ میں نماز پڑھوں تو ہاتھ کو ایسا باندھوں پیچھے، تو پھر کیا ہوں گی کہ نماز میری قیام میں نہیں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ نے کیا ہوں گی کیا؟ تو عبادت میں وہی کرنا ہے جو بتایا گیا، باقی منع ہے، اور دنیا میں انہی کاموں سے بچنا ہے جس سے منع کیا گیا، باقی سب حلال ہے۔ مطلب شریعت میں عبادت میں جو چیز بتائی گئی وہی کرنا ہے، باقی حرام ہے، اور دنیا کے معاملات میں جن چیز سے منع کیا ان سے رکنا ہے، باقی سب حلال ہے۔ جیسے کہ کمائی میں کیا چیز حرام ہے؟ سود، باقی سب حلال ہے۔ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا؟ اتنی چیزیں، باقی سب سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو شریعت نے نہیں بتایا کہ جام کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، آم کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، دودھ پی لے تو وضو نہیں ٹوٹتا، پیدل چلے تو وضو نہیں ٹوٹتا، ضرورت نہیں، کن سے ٹوٹتا بتا دیا، سمپل۔ تو دنیا کے معاملات اور دین کے معاملات، دین میں جو بتایا گیا وہ کرنا ہے، اور دنیا میں جس سے روکا گیا اس سے رکنا ہے، باقی دنیا میں سب حلال اور باقی ہے سب حرام۔ تو یہ اصولی بات۔ تو اب آپ رات کو جاگ کر عبادت کر رہے ہیں، بتایا گیا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں صرف جو چیز سے منع کیا گیا، جیسا کہ جو بھی چیزیں، میں نے کمائی کے اندر سود کی بات کر لی، بات چیت کے اندر جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، باقی سب حلال ہے، پھر باقی سب باتیں حلال ہوں گی آپ۔ تو یہ اصولی بات ہے۔ اب یہ اصول کو چھوڑ کے ہمارا کر لیے تو کیا ہوا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جو اعمال کریں گے وہی نیک اعمال کہلائیں گے، تو لہٰذا ہمیں ایسے دوسرے تمام کاموں سے بچنا ہے۔ آئیے دوسری چیز یاد رکھیں، جو اصولی بات ہوں گی دنیا کی بہترین زندگی کے لیے، وہ ہے نماز۔ یہ اہمیت کے اعتبار سے دوسرا پوائنٹ ہے، اور یہ واقع میں اہمیت کے اعتبار سے سیکنڈ، یہ چونکہ ایمان کے بعد سب سے اصل چیز ہے نماز۔ نماز کی کیا اہمیت ہے میں سمجھتا ہوں بتانے کی کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، کوئی شخص ایمان لاتا ہے، ایمان لاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرواتے اس کو؟ ایمان لاتے دوسرا کام سب سے پہلے اس کو نماز پڑھواتے ہیں۔ کچھ روایتوں میں نماز سے پہلے کچھ اعمال ہے، کسی سے کہا غسل کر کے آ جا، کسی سے کہا دور جہالت کے بال نکال کے آ جا، مطلب زیر ناف کے بال وغیرہ نکال لے، تو وہ جاتا تھا زیر ناف کے بال نکالتا تھا۔ جو ایکسٹرا وہ لوگ زمانے میں شاید بال نہیں کاٹتے تھے، جو وہ کرتا تھا غسل لیتا تھا، آ جاتا تھا اور نماز پڑھ لیتا تھا۔ لیکن نماز پڑھوائے تو وہ ایک انسان اسلام قبول کرتا ہے تو قبول کرتے نماز آگے، اس کے بعد اس کو کوئی چانس نہیں گیا کہ ٹھیک ہے اب جاؤ 8 مہینے 9 مہینے 10 مہینے 11 مہینے 1 سال 2 سال کی نماز سیکھو، کوشش کرو، پھر آگے تو پھر پڑھنا چاہیے، نہیں، ایمان قبول کرتے اس کو نماز پڑھوائی جا رہی ہے۔ بالکل سیکنڈ نمبر کتنا ہے، میں اس سے میں سمجھتا ہوں خالی بتانے کے لیے بات کرتا ہوں، ایمان قبول کیا کہ نماز پڑھنا ہے، اور یہ ہر اس میں کہ وہ شخص آئے انہوں نے وہ کیا آپ سے کہا جاؤ غسل لو نماز پڑھو، جب فلاں کرو نماز پڑھو، پھر گھر جاؤ فلاں کرو، یہاں اور نماز پڑھو، تو نماز فوراً آ جاتا ہے۔ ایمان لاتے ہی اب کوئی چارہ اس کے لیے نہیں بچا سوائے اس کے کہ اس کو نماز قائم کرنا ہے۔ ابھی کتنی افسوس کی بات ہے، دنیا کی بہترین زندگی، بیماریوں سے نجات ہم چاہتے ہیں، پریشانیوں اور دکھوں سے نجات چاہتے ہیں، فائنینشیل برڈنز جس کو کہیں گے ہم، مالی جو ہمارے پہ بوجھ ہو چکا ہے اس سے نجات چاہتے ہیں، اور رب کے سامنے ہم سجدہ ریز نہیں، نماز قائم نہیں کرتے۔ دوسرا اصول ہے دنیا کی اچھی زندگی پانے کا، چونکہ جن لوگوں نے اس اصول کو اپنایا تھا اپنی زندگی میں، یاد رکھیے جو اللہ کے سامنے جھکے تھے دنیا ان کے سامنے جھکی ہے، یہ تاریخ اس کی گواہ ہے۔ جو رب کے سامنے جھکے دنیا ان کے سامنے جھکنے سے مراد یہ نہیں کہ سجدہ کی، جھکنے سے مراد یہ کہ ان کی ماننا پڑی دنیا کو۔ اب ہم رب کے سامنے نہیں جھک کر پھر جہاں بھی جس کو منانا چاہیں گے وہ چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے، ذلیل تو ہر جگہ ہونا ہے، لیکن رب کے سامنے جھکنے والوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ وہ دنیا ان کے سامنے جھکتی ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔
لہٰذا ہم نماز قائم کریں. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں نماز کی اہمیت اس سے پتہ چل گیا. فرماتے ہیں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا تم سجدے کی حالت میں زیادہ دعا کیا کرو. مطلب رب سے سب سے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز. اور نماز میں سجدے میں سب سے قریب ہوتا ہے. تو یہ بتانا چاہ رہے سب سے قریب، تو مطلب اللہ سے قربت حاصل کرنے کا طریقہ بھی نماز کے ایک رکن کے اندر ہے، سجدہ. لہٰذا اس میں دعا کرو. اس کا معنی یہ نہیں جو ہمارے پاس عام طور سے میں نے دیکھا لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ایک سجدہ کرتے ہیں اور ہاتھ یوں رکھ کے سجدہ کرتے ہیں. سجدہ ایسا کرتے ہیں نا، ہاتھ رکھے ہیں تو ہاتھ یوں رکھ کے کرتے ہیں، تو وہ بولتے ہیں دعا کا سجدہ ہے. دیکھا آپ نے لوگ سجدہ کرتے ہیں، یہ معنی نہیں ہے. نماز کے اندر جو سجدہ ہے اس میں دعا کیجیے. آپ تسبیحات پڑھ لیجئے جو ہے سجدے کی، اس کے بعد عربی کے اندر دعائیں کیجیے جو آپ سے ثابت ہے. صرف رکوع اور سجدے میں ایک چیز منع ہے جو آپ سے منع کی، وہ یہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں قرآنی آیتیں آپ نہیں پڑھ سکتے. اللہ کے رسول نے فرمایا رکوع اور سجدے میں قرآنی آیتیں نہیں پڑھی جائیں گی، ٹھیک ہے، وہ خیام میں سے. تو آپ دعائیں جو آپ سے ثابت ہے وغیرہ کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ اگر نفل نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ علماء لکھتے ہیں اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں تسبیحات کی بعد سجدے کی. تو بہرحال اپنی زبان میں کیجیے، عربی والی کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، وہاں آپ کر سکتے ہیں. تو گویا اللہ سے سب سے قریب ہونے کا طریقہ بھی نماز کا ایک رکن ہی ہے. سب سے زیادہ بندہ نماز میں سجدے کی حالت میں اللہ سے قریب ہوتا ہے. تو لہٰذا اس سے پتا چلا کہ اللہ سے ہم کو مانگنا ہے، اللہ کے سامنے گر گڑانا ہے، اللہ کے سامنے ہبکا کرنا ہے. کوئی چیز دنیا اور آخرت کی نجات ہم چاہتے ہیں تو ہمیں نماز قائم کرنا پڑیں گے، کیونکہ سجدہ نماز میں ہی آتا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. لہٰذا اگر ہم نمازوں سے ہی دور ہے تو باقی کیسے ہم فائدہ حاصل کر سکیں گے، جبکہ اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرمایا؟ شروعات میں نے خطبے کے اندر یہ آیت تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، یقینا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر اور نماز کے ذریعے مانگنے کا حکم دیا گیا. ہم مانگ رہے ہیں تو صبر کیجیے مصیبتوں پر اور پھر نماز کے ذریعے مانگیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ جب کوئی دکھ مصیبت پریشانی ہوتی تو آپ نماز کی طرف دوڑتے ہیں. یہ تو بالکل عام بات ہے، آپ نے سنی ہوگی. اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، مطلب نماز قائم کرتے. جب بھی سجدے کا تذکر آتا ہے اس کا صرف سجدہ نہیں، نماز کے اندر کا سجدہ مراد ہوتا ہے. تو نماز کی طرف بڑھ جاتے یاد رکھیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نمازوں سے غافل ہیں. ہر وقت میں 5 وقت کی نماز ہمیں دی گئی، ان 5 وقت کے اندر بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کچھ نمازوں موجود ہے اور کچھ میں نہیں ہے. جو موجود ہے ان کا حال ہے، جو آتے ہی نہیں ان کا تو ایک الگ ہی معاملہ ہے. اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ یہ کرنے والا ہے، اللہ وہ کرنے والا ہے، اللہ دیں گا. نماز کیا ضروری ہے کیا؟ نہیں بھی کریں گے تو جو دینا اللہ کو تو دینا ہی ہے فلاں. یہ سارے بہانے جو، لیکن جو تمہیں حکم دیا کرنے کا وہ چھوڑ کر باقی سب بہانے چل رہے ہیں. تمہیں کیا حکم دیا گیا؟ نماز قائم کرو. اللہ غفور رحیم ہے، ٹھیک ہے، لیکن تم کو حکم کیا ہے؟ غفور رحیم تب ہے جب تم یہ کر کے آؤ. تو تم کیا بول رہے ہو؟ وہ غفور رحیم ہے، لیکن اسی نے کہا کہ نماز قائم کرو. وہ پارٹ چھوڑ کے دوسرے پارٹ پہ ڈسکشن چالو ہے. تو اللہ کے لیے اگر دنیا کی بہترین زندگی ہم چاہتے ہیں تو ہم نمازی بن جائیں. خالی ایک میری بات کو سنیے، ایک مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے. خالی ایسا سمجھیے کہ ایک قوم ہے وہ جاگتی ہے یا سو رہی ہے. دیکھو جاگتی سو رہی بول تو بستر پہ سونے والی سلیپ وہ نہیں بول رہا ہوں میں. قوم باشعور ہے، قوم سمجھدار ہے، قوم دنیا کو جانتی ہے. یہ قوم کو الو نہیں بنایا جا سکتا ہے نا، جاگ رہی اس سینس میں. تو قوم جاگ رہی ہے اور سو رہی ہے. اس کا پیمانہ اگر خالی آپ کو لگانا ہے تو آپ اندازہ لگائیے. ایک سوچی خالی کہ ایسی بستی اور ایسا علاقہ جہاں سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، ہر وقت کی نماز پڑھتے ہیں. قوموں پر کیا تصور رہیں گا ایسی قوم کا جو آدھی رات کو بھی جو ہے مسجد کی طرف جا رہی ہے، دن میں مسجد کی طرف جاتی ہے، رات ہونے پر بھی مسجد کی طرف جاتی ہے. یہ قوم کے بارے میں وہ سونے والی قوم تصور بھی کر سکتے ہیں کبھی؟ وہ سمجھ جائیں گے قوم جاگ رہی ہے. جب یہ نمازوں میں اتنے جمع ہو جاتے دیکھو اس میں کتنے جمع ہو سکتے ہیں. دوسروں کو بتائیے کہیں جمع نہیں ہو سکتے. جو اپنے رب کے سامنے جمع نہیں ہو سکتے دنیا میں اور کہاں جمع ہوں گے؟ چونکہ دنیا میں بہت ساری چیزیں منوانے کے لیے آپ کو اپنی تعداد، اپنے سر بھی جوڑنا پڑتے. چونکہ دنیا کے اکثریت علاقے کے اندر ابھی ڈیموکریسی چلتی ہے. ڈیموکریسی جمہوریت کے اندر سر گنے جاتے ہیں. مطلب اگر ایک جگہ 100 لوگ ہیں، 100 سر گننے مطلب 100 سر ہے، اور کسی کا کس کو چننا ہے، اور ایک طرف جو ہے 51 لوگوں نے ایک انسان کو چن لیا، اور ایک طرف 49 لوگ ہیں جو اس کو چننا نہیں چاہ رہے، تو وہ چن کے آ جائیں گے. حالانکہ 49 گھوڑے ہیں اور 51 گدھے ہیں تو بھی وہ چن کے آ جائیں گے. حالانکہ ایک گھوڑے کے مقابلے میں 100 گدھے بھی برابر نہیں ہو سکتا، لیکن سروں کا ہے نا، کوانٹٹی کا معاملہ ہے. سر گنے جائیں گے تو سروں کے اعتبار سے تو وہ 51 گدھے جیت کے لا لیں گے اس کو جتا کر. سروں کا معاملہ. تو آپ دیکھیے قوم فجر کے اندر جاتی ہے اور اسی حال میں جاتی ہے جمعہ بھر کے ہمارا، کیونکہ تعداد اتنی ہے نا. تو اب قوموں کا، حکومتوں کا آپ کی طرف تصور کیسا ہوگا؟ مجھے صرف اتنا بتائیے، قوم سو رہی ہے یا قوم جاگ رہی ہے؟
آپ کے خلاف منصوبہ بند ہونے کے لیے ان کو آپ کے خلاف کوئی کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑے گا. 500 دقیقے مسجد میں یوں جمع ہو جاتے تھے, فجر میں جمع ہو جا رہے یار, عشاء میں جمع رہتے یہ لوگ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے جو عبادتوں کو آپ کو دیا ہے, اس کے اخروی کئی فائدوں کے ساتھ ساتھ میں کہہ رہا ہوں لا تعداد دنیاوی فائدے بھی اس کے اندر موجود ہے. لا تعداد دنیاوی فائدے بھی موجود ہے, بتانے کا بہرحال وقت نہیں. آئیے میں صرف آپ کو ایک نفل نماز کا فائدہ بتاتا ہوں کتنا ہوتا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں نماز دوسرا نفل نماز, فرض تو سبحان اللہ زندگی بھر کی نفل بھی ایک فرض کی برابری نہیں کر سکتی. یاد رکھیے فرض فرض ہی رہتا ہے ہمیشہ, یہ بات یاد رکھیے. جیسا پورے دنیا کی ایمان والے بھی مل جائے تو ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. نبی نبی ہی ہوتا ہے آخر, یہ ان کا مقام ہوتا ہے, ان کا ایمان اتنا بلند ہوتا ہے, اور ایسی شخصیات ہوتے ہیں کہ پورے ایمان والے بھی اکٹھے ہو جاتے, ایک نبی کی برابری نہیں ہو سکتی. ایک فرض نماز ایک فرض نمازی ہے. تو ایک نفل کا فائدہ دیکھیے, تو فرض کا تصور کیجئے, صرف سوچی کیا ہوں گا. سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آفات مسند احمد کی روایت ہے, جامع ترمذی میں روایت ہے, اور بھی روایت بہت ساری کتب حدیث کے اندر آتی ہے. آپ فرماتے اور کہتے ہیں تم رات کا قیام ضرور کیا کرو. رات کی نماز قیام اللیل, قیام اللیل نفل نماز یا نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت. مطلب عبادتوں میں جو نفل عبادتیں ہیں اس میں سب سے افضل عبادت بھی ایک نماز ہی ہے, جو کہ ایک نفل نماز ہے. ٹھیک ہے, تو کیا فرما رہے ہیں, تم رات کا قیام ضرور کیا کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے صلحاء کی عادت تھی. پہلا فائدہ, تم سے پہلے صلحاء کی عادت تھی, ہم سے پہلے کے نیک لوگوں کا یہ طریقہ تھا. ظاہر سی بات, ہم تو نیک لوگوں کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں نا, ہم تو ان کے فالوورز ہیں نیک لوگ. تو تم سے پہلے صلحاء کا طریقہ تھا, پہلا فائدہ. پھر فرمایا اور رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا ہے, دوسرا فائدہ. تیسرا فرمایا اور گناہوں کو مٹاتا ہے, تیسرا فائدہ. پھر فرمایا برائیوں سے روکتا ہے, چوتھا فائدہ. اور پانچواں فائدہ کیا ہے معلوم آپ کو, جس سے سب پریشان ہیں وہ یہ, اور جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. 5 فائدے. ایک نفل عبادت کے 5 بینیفٹس. پہلا نیک لوگوں کا طریقہ, اور ہم نیک لوگوں کے طریقے پہ چلنا چاہتے جو ہم سے پہلے چلے, انبیاء اور جو ہے صدیقین شہداء اور صالحین, جو ان کا طریقہ تھا, تو ہم اس پہ چلتے, پہلا فائدہ. دوسرا ہے رات قیام اللہ سے قریب کرتا ہے. مطلب ایک قوم کو اور ایک بندے کو اللہ سے قریب ہونا ہے تو رات کا قیام کرے, بڑا اسپیشل ٹائم ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے. دوسرا فائدہ ہو گیا. تیسرا فائدہ گناہوں کو مٹاتا ہے. کون سا انسان ہے جو گناہ نہیں کرتا ہے, تو گناہ مٹانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. برائیوں سے دور رکھتا ہے, ہر آدمی چاہتا ہے برائیوں سے بچے, یہ عمل برائیوں سے بچاتا ہے. ایک نماز, ایک نفلی نماز ہے, یاد رکھ بچاتا ہے. اور 5ویں چیز یاد رکھیے, ہر دوسرا آدمی پریشان ہے, یہ جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. یہاں لفظی ہے جسمانی بیماری, یہ میں معنی نہیں سمجھا رہا ہوں کوئی کہ اس کا ایسا ہے, تو علماء نے کہا یہ یہاں لفظی ہے کہ جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. تو آج کون سا انسان ہے جو پریشانی تمام چیز, اپنے گناہوں سے پریشان ہے, بری صحبت سے پریشان ہے, برے لوگوں سے پریشان ہے, بیماریوں سے پریشان ہے. یہ رات کی نماز ان سب سے نجات دیتی ہے, گناہوں کو معاف کرتی ہے, برائیوں سے دور کرتی ہے انسان کو, بیماریوں کو آپ سے دور کرتی ہے. کتنے بینیفٹ صرف ایک نفل نماز کے, اور یہ نماز فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے ہوتی ہے. اب آپ کے علاقے میں جب بھی فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ نماز ہوتی ہے. اس کو ہم کہیں گے عام زبان کے اندر سحر کا وقت جو ہوتا ہے نا, جب ہم اٹھتے ہیں رمضان, بس وہ وقت ہوتا ہے اس کا افضل وقت. پڑھنا چاہیے, کوشش کرے کہ انسان فجر کو بھی جائے, اور اس سے پہلے کوشش کرے کہ یہ بھی پڑھے اور ساتھ میں اس کے فجر بھی اس کی ہو, تو اس کو اتنا بینیفٹ ملے گا. تو ایک انسان پریشان ہے, پتہ نہیں کن کن دروں پہ جا کے سر ٹیک رہا ہے کہ میرے گناہ ختم ہو جائے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, میرا فلاں معاملہ بدل جائے, میری صحبت بدل جائے, میری بیماریاں دور ہو جائے. اس کو صرف ایک نماز اپنے گھر میں پڑھنا ہے, کوئی اسپیشل مقام پہ نہیں جانا ہے, کسی سے ملنا نہیں ہے, کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے, نتھنگ, کچھ نہیں, صرف اپنے گھر میں اٹھے اور اس وقت اٹھ کے نماز پڑھ لے, اس کو یہ سارے فائدے انشاءاللہ عزیز مل جائیں گے. یہ بہت بڑی چیز ہے, یاد رکھ, بہت بڑی چیز ہے, یاد رکھ, بہت اہم چیز ہے, یاد رکھ. لیکن بہرحال ہم لوگ دوسری جگہ ہی تلاش کر رہے ہیں کہ وہ عزت, مقام, مرتبہ کیسے حاصل ہوگا. جو بتایا گیا ان چیزوں سے ہم بڑے غافل ہیں. تو بہرحال آج ہم نے 2 اصول دیکھے کہ دنیا کی بہتر زندگی کے لیے سب سے پہلے ایمان اور نیک عمل, اور اس کے بعد دوسرا اصول تھا نماز. یاد رکھیے یہ 2 کام ہیں انشاءاللہ عزیز, جس کے کرنے سے, جو سب سے اول سب سے اہم تھے, جو کرنے سے دنیا کی بہترین زندگی, غموں سے نجات والی زندگی, پریشانیوں سے نجات والی زندگی, بیماریوں سے نجات اور بیماریوں سے پاک زندگی اور ایک اچھی زندگی میں اور آپ گزار سکتے ہیں. اور ہر آدمی پریشان ہے اچھی زندگی کے لیے, خاص طور سے اقلیتیں ہمارے ملک عزیز میں, اور خاص طور سے مسلمانوں سے پریشان ہیں. تو یہ طریقہ ہے اس پریشانی کو دور کرنے کا.
اس کے بعد اور بھی چیزیں ہیں، یاد رکھیے، جو اس کے بعد جب آدمی اس میں آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ چیزیں بھی اس کے اندر اللہ ڈال دیتا ہے، فطرتیں، جس کے نتیجے میں وہ دوسرے فائدے بھی اس کے اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان اصولوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ان پر محنت کر کے عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ دنیا کی بہترین زندگی ہو اور آخرت میں بھی ہم انشاءاللہ اس کامیاب ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اور کہتے ہیں ہر صبح اور شام 3 مرتبہ تم یہ پڑھو، کیا پڑھو؟ قل هو اللہ احد 3 بار، صبح اور شام، صبح اور شام، شام سمجھتے نا رات نہیں، مغرب شام کا وقت ہے، اور صبح مطلب فجر کے بعد، تو اب کبھی بھی صبح اور شام، صبح اور شام یہ پڑھو تم، کیا کیا پڑھو؟ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ سورہ قل مطلب تینوں سورے ایک ساتھ آتے ہیں قرآن میں، 112 نمبر کا سورہ، 113 نمبر کا سورہ، 114 نمبر کا سورہ۔ ان 3 صورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کریں، ان 3 صورتوں کو تم پڑھیں تو آپ کو ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے کافی ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں، مصیبت پریشانی آفت کوئی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن پیش کریں۔ سلوشن یہ ہے کہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مشکلوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اس کے تعلق سے یاد رکھیے ہم اتنی لاپرواہی برتتے ہیں، حالانکہ کتنے چھوٹے سورے ہیں، کتنے عام ہیں، تقریباً سب کو یاد ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی مصیبت آ گئی اور کوئی کہے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر 11 بار سورہ یاسین پر برابر کر رہے ہیں، آدھی رات کو چھت پہ جا کر ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے سورہ یاسین 11 بار پڑھو، حالانکہ 8 میں 10 بار میں نیچے گر کے پڑھتے، دوسرا بار بھی ٹوٹ جاتا جو اچھا تھا، وہ سب کریں گے۔ دوسرے دن آ رہے پیر ٹوٹ، کیا بات ہے، تم کسی کو بول نہیں سکتے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کے گرے دوسرا بھی ٹوٹ گیا، وہ نہیں بولتے، وہ برابر کریں گے۔ آنے کے بعد 21 دن تک جو ہے سورہ یاسین کو آپ یہ پڑھو، حالانکہ ثابت نہیں ہے، پورے قرآن کو الٹا پڑھنا شروع کرو، وہ بھی ہم کریں گے۔ کتنا سلوشن کتنا آسان ہے، 1 سورہ، 2 سورے اور 3 سورے، کتنی آیتیں ہو رہی ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں، قل هو اللہ احد ہو گئی ایک آیت، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له 4 آیت، چلو ماشاءاللہ ہو گئی۔ 4 آیتوں کو 3 بار بول تو کتنے بار ہو رہا، 12 آیت۔ یہ اتنے کم جملے ہیں کہ اس سے کئی گنا، کئی درجے زیادہ جملے میں اور آپ بولتے ہیں دن بھر میں، بات کرنے کی شکل میں، بیوی سے، بچوں سے، پڑوسیوں سے، باس سے، کسٹمر سے۔ صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھ کے فنش، آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ صحابی کیا فرما رہے کہ میں کیا کروں حفاظت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلوشن دے رہے، تم یہ 3 چیزیں صبح اور شام پڑھ لو، مطلب 3 بار 3 سوروں کو صبح اور شام پڑھنا ہے، تو گویا 3 بار 3 سورے دن میں ہو تو 9 اور شام میں 9، اتنے سورے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھو اور پڑھیں تو آپ کو ہر آفت و پریشانی والی چیز سے بچانے کے لیے یہ کافی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس سورت کے تعلق سے، سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعلق سے آپ نے فرمایا ان 2 سورتوں سے بہتر پناہ مانگنے والی کوئی سورت نہیں، ان 2 صورتوں سے، ان 2 صورتوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، خود پڑھتے تھے سورہ فلق سورہ ناس، بخار آیا جو آپ کا آخر مرض، خود نہ پڑھ سکے تو کیا کہا اپنی زوجہ محترمہ سے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے، تم پڑھ کے دم کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے حسن اور حسین کو نظر نہ لگے، بولے نظر بد، جب سورہ فلق سورہ ناس آئی صحابہ بولتے وہ آپ نے دعائیں چھوڑ کے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا شروع، تو بخار آیا، بیمار ہوئے تو آپ نے یہ پڑھا، بچوں کو نظر نہ لگی تو آپ نے یہ صورتیں پڑھی، آندھی اور طوفان آتی تب بھی آپ یہ 2 صورتیں پڑھتے ہیں، آندھی اور طوفان آ گئی سفر میں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آپ تلاوت کرتے ہیں آندھی اور طوفان سے۔ جادو ہوا تو جادو کا علاج اسی سے کیا گیا، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ کتنی عظیم صورتیں ہیں، کتنی اہم صورتیں ہیں، لیکن معوذتین انہیں کہا جاتا ہے، لیکن ان صورتوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ دین کے معاملے میں کیسا ہے، سب کچھ دنیاوی کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے اسلامک سلوشن کیا ہے، اصول کیا ہونا چاہیے، سب کچھ دینی کرنے کے بعد ہم سوچیں گے پھر دنیا کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے، اسلام نے کیا سلوشن کیا پہلے وہ چیک کر لیتے ہیں، پھر سلوشن دیکھیں گے دنیا میں کیا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے، سب کچھ دنیا میں، کسی کو بخار آیا بچے کو تو پہلے کیا کرتے ہیں، بخار آتے ہی بھاگ کے تھرمامیٹر لاتے ہیں، جبکہ کیا کرنا چاہیے تھا، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا چاہیے۔ اچھا مار لگے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، یا تو زخم ہوا تو بینڈیڈ لگانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، یا پھر کوئی اسپرے مارنے کے لیے تاکہ وہ درد وہ تکلیف دور ہو جائے، یہ کر رہے نا۔ جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے، جب کسی کو مار لگے تکلیف ہو تو اس جگہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھے وہ 3 بار بسم اللہ پڑھ لے، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ علاج بھی کرنا ہے لیکن پہلے بسم اللہ پڑھنا، 3 تو اس چیز میں کیا ہوں گی، رفاقت، ڈھیل، آسانی ہوگی۔ ہم کیا کرتے ہیں، پہلے اللہ کا ذکر چھوڑ کے ارے باپ رے، ارے ماں گے بخار آ گیا اس کو، ہے نا، ارے باپ رے کتنا بخار آ گیا،
اللہ کا ذکر چھوڑ کر ماں اور باپ کو یاد کر، جبکہ دونوں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے مسیح۔ انسان کبھی تو سامنے کھڑا ہوتا لیکن کچھ نہیں کر پاتا اپنے بچوں کے لیے، کیا کر سکتا؟ نہیں کر سکتا، اس کے بس میں جو کر سکتا ہے وہ ذات کو چھوڑ کر جو نہیں کر سکتے ان کو یاد کرنے میں کوئی فائدہ نہیں آتا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ عادی ہم بنا لیں۔ یہ دوسری چیز تھی، پہلے ہم نے رات کی حفاظت دیکھ لی، اب ہم نے کیا حفاظت دیکھی؟ صبح اور شام کی حفاظت دیکھ لی۔ صبح اور شام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سارا دن مصیبت پریشانی سے آپ سیف گارڈ ہو۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آدمی کو ہر بار ہم بستری سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے، یہ بہت اہم دعا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نہیں کرے تو کیا ہوا، نہیں کرے تو کیا ہوا، نہیں بولے تو کیا ہوا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں لوگوں سے، چلیے آپ گاڑی چلاتے ہیں، کار ٹو ویلر چلاتے ہیں، اور ہاں سیٹ نہیں ہوئی تو کیا ہوا، ہارن نہیں ہوا تو کیا ہوا، انڈیکیٹر نہیں چلے تو کیا ہوا، مڈ گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا، ساری گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا، بمپرس نہیں رہے تو کیا ہوا، ہے نا؟ تو آپ بولتے نہیں اچھی نہیں دکھتی نا گاڑی۔ مطلب آپ کمپلیشن، دنیا میں ہر چیز کمپلیشن کی طرف چاہتے ہیں، مکمل کی طرف چاہتے ہیں۔ سنت میں کیوں نہیں چاہتے ہر چیز مکمل کی طرف جاتے؟ وہاں نہیں کرے تو مطلب ہر بار نیگیٹو کیوں، پازیٹیو کیوں نہیں کہ کر لوں تو کیا، ہر بار نہیں کرے تو نہیں کرے تو ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک، تو یاد رکھیے یہ دعا پڑھے اور بہت خیر ہے اس دعا کے اندر۔ ٹھیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، معاف کرنا بہرحال وہ دعا سے پہلے ایک چیز میں بھول گیا تھا، وہ یہ کہ جب انسان ہم بستری سے ارادہ کرے تو اس سے پہلے نکاح کی رات جو ہے نماز پڑھنا بھی یاد رکھیے، یہ عمل بھی جو ہے صحابہ سے ملتا ہے، صحابہ سے ملتا ہے۔ ٹھیک، اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ میاں بھی اکٹھے نماز پڑھے۔ ایک جو ہے تابعین فرماتے ہیں، ابھی سعد ان کا نام تھا جو کہ غلام تھے، وہ کہتے ہیں میں نے غلامی کی حالت میں نکاح کیا اور اس کے بعد جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم کو دعوت دی، یہ صحابہ کو دعوت دی بڑے بڑے۔ یہ میرے پاس میری دعوت ولیمہ میں جو ہے دعوت میں نے دی نکاح کی، وہ میرے پاس آئے۔ جب میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھ جب تو اپنے بیوی سے قریب جانے کا ارادہ کر تو اللہ کا نام لے اور یہ دعا کر جو میں نے پہلے بتائی۔ اس کے بعد کہا کہ پھر تو اس کے ساتھ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو آگے کھڑا ہو اور وہ پیچھے، یاد رکھیے مرد اور عورت بازو کھڑے کے نماز نہیں پڑھ، چاہے میاں بیوی کیوں نہ ہو، تو آگے کھڑا رہے، وہ پیچھے کھڑی رہے اور تو 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد کیا کرنا ہے، تو بہتر جانے اور تیری بیوی بہتر جانے۔ ٹھیک، مطلب ان کو ایک سے ایجوکیٹ کیا بیٹھے بیٹھے دعوت میں کہ جو ہے تم جو ہے 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو صحابہ سے یہ عمل ملتا ہے، تو کوئی شخص چاہے تو یہ عمل بالکل وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے۔ جب 2 رکعت نماز پڑھ لی بہرحال، تو اس کے بعد جو ہے اب ہم بستری کا وقت آیا۔ اگر وہ اس کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے دعا کرے۔ یہ دعا بڑی مشہور اور معروف ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور بہت ساری کتب حدیث میں آتی ہے۔ آپ کرے بسم اللہ، اللہ کا نام سے آپ شروع کریں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا یاد رکھیے، چھوٹی سی دعا، یہ دعا کر لے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ جو ہے ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ۔ پھر آگے فرمائے وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اس چیز کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو نے اس کے ذریعے رزق رکھا ہے، اور رزق سے ہم مراد اولاد، مطلب اے اللہ مجھے اور میری بیوی کو شیطان سے دور رکھ اور جو ہے میری اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ۔ دیکھیے انسان جو ہے یہاں ہم بستری کر رہا ہے، یہاں اپنے بیوی کے ساتھ سونے کی بات ہو رہی ہے، یہاں سیکس کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی یہاں تعلیم دی جا رہی ہے، ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے لیکن ہوس کے شکار مت بنو۔ یہاں بھی اللہ کا نام لے کے شیطان سے پناہ مانگی جائے گی۔ دیکھیے اس عمل میں بھی کیسا پاکیزہ اور کیسا مطہرہ یہ دین ہے، یاد رکھیے۔ بہرحال اب یہ دعا آپ نے کی، ٹھیک، اب دعا کے بعد آپ بستری کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات بہت ضروری ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب شریعت نے مرد کو اجازت دی نکاح کی اور عورت کے ساتھ بستری کرنے کی، تو یہ اجازت کو حاکم اور محکوم والا رشتہ نہیں ہے، مالک اور غلام والا رشتہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے آپ بات؟ ورنہ ہوتا ہی کہ جب یہ موقع انسان کو مل جاتا ہے مرد کو پہلی بار، تو وہ بالکل ایک عورت کو اپنا شکار سمجھتا ہے۔ ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، وہ سمجھتا ہے وہ شکار ہے اور میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے، میں حاکم اور یہ میری محکوم ہے، ٹھیک، اور لہٰذا وہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے جانوروں کی طرح۔ اندازہ لگائیے ایک عورت کے ساتھ اگر آپ یہ سلوک کریں گے جو آپ کی بیوی اور زندگی بھر رہنے والی شریک حیات کہا جاتا نا، بیوی شریک حیات مطلب لائف پارٹنر ہے آپ کی، پوری زندگی آپ کے ساتھ شریک رہیں گی، اور اگر پہلی رات آپ ساتھ یہ بدتمیزی کریں گے کہ آپ بتائیں گے کہ میں نے نکاح خالص صرف اپنے ہوس کو پورا کرنا کیا، ٹھیک ہے، الفت اور محبت ایک چیز ہے، لو ایک چیز ہوتی ہے کہ لسٹ ایک چیز ہوتی ہے انگلش کے اندر، اردو میں جیسے کہتے ہیں ایک محبت ہوتی ہے اور ایک ہوس ہوتی ہے۔ تو ہمیں محبت کی اجازت ہے، ہوس پوری نہیں کرنا ہے، ہمیں جو لو کی اجازت ہے، ہم کو لسٹ نہیں، ٹھیک ہے۔ انسان ظاہر سی بات ہے وہی عمل کر رہا ہے جو لسٹ میں ہوتا ہے، لیکن اس میں محبت کے تقاضے کے ساتھ کہ یہ میرا اپوننٹ پارٹنر ہے، میری بیوی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات بڑی ہے ہمیں سمجھنا ہمارے لیے۔ تو انسان جو ہے جب اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے تو اس کو حاکم اور محکوم اور ظالم اور مظلوم والا رشتہ نہ بنا دے، بلکہ اس کو محبت اور الفت والا معاملہ رکھے۔ اور ہم بستری سے پہلے جو باتیں ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آثار
آثار مطلب صحابہ کے عمل سے پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ فور پلے کرتے، ہم بستری سے پہلے کچھ بیوی سے کھیلتے. اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کھلا اشارہ آپ نے فرمایا، جب ایک صحابیہ کہ اللہ کے رسول میں نے ایک عورت سے نکاح کیا لیکن یہ مطلقہ ہے، مطلب اس کی شادی ہو چکی ہے اور یہ جوان تھے صحابی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو نے کنواری لڑکی سے کیوں نہیں نکاح کیا تاکہ وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا. تو کہ اللہ کے رسول میری مجبوری تھی، میرے والدہ کا انتقال ہو گیا اور میری 3 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اگر میں کوئی کنواری لڑکی لاتا تو وہ میری بہنوں کی دیکھ بھال برابر سے نہیں کر پاتی. جب میں نے ایسی عورت کو لایا نکاح میں جو مطلقہ ہے، اس کو پریویس ایکسپیرینس ہے زندگی کا، وہ زندگی سماج میں گزار چکی ہے، وہ میری بہنوں کی اچھے سے تربیت کر سکتی ہے. اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلی، نکاح میں بہت سارے مقاصد انسان رکھ سکتا ہے نکاح کے. تو ایک مقصد یہ بھی تھا ان کا کہ محبت کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے کچھ، میری بہنوں کے لیے کچھ ایسی عورت آ جائے جو میری ان کی بھابھی ہو لیکن ایک ماں جیسا ہو. تو ظاہر سی بات ہے ایک کنواری لڑکی یہ سب نہیں کر سکتی تھی، ٹھیک ہے. لیکن اس حدیث میں رسول اللہ نے جو فرمایا تو اس کے ساتھ کھیل اور وہ تیرے ساتھ کھیلے، تو یہ محبت جو ہے یہ ہم بستری سے پہلے انسان فور پلے کرے، کھیلے اس سے، مطلب اس کو راضی کرے اور منوائے اس عمل کے لیے. اس لیے کہ ہیومن بینگ جو انسان ہوتے وہ میکینیکل عمل نہیں کر سکتے. میکینیکل سمجھتے مشینیں ہوتی، مشینوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بٹن دباؤ میکینیکلی شروع ہو جاتی ہے، لیکن انسان جو ہوتے ہیں ویسے میکینیکل نہیں ہوتے، ان کو ذہنی تیار ہونا پڑتا ہے، پھر جسمانی فزیکل ریڈی ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد انسان کچھ اعمال کر سکتا ہے. جیسے آپ کو کس سے ڈیل کرنا ہے کوئی انسان سے، تو بہت ساری باتیں ہوں گی، ملاقاتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی ڈیلنگ فائنل تک پہنچیں گے. سیم ویسے ہوتا ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور بالخصوص پہلی رات میں تو آپ خاص طور سے اس کو یہ نہ کرے کہ ٹوٹ پڑنے کا معاملہ کرے، بلکہ سنت کو لحاظ رکھتے ہوئے، شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے، انسانی ذہنیتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، سامنے والے فریق کی، آپ کی بیوی کی عمر کا لحاظ بھی رکھ سکتے. ہو سکتا ہے کوئی انسان 40 سال کا اور نکاح 20 سال سے کیا ہو، جائز ہے بالکل. تو اب یہاں سمجھنا پڑے گا اس کی عمر کا تقاضا کم ہے، تو ظاہر سی بات ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. یہ تمام چیزیں آپ جو ہے ذہن میں انسان رکھیں. تو فور پلے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بستری سے پہلے کچھ ایسی چیزیں جس سے انسان اس عمل کی طرف راغب ہو جو عمل اس کو اب کرنا ہے، جو کہ اللہ نے اس کے اوپر جائز قرار دیا اور وہ مباح ہے اس کے لیے کرنا، حلال ہے اس کے لیے کرنا، جس سے اپنے آپ کو تسکین دے سکتا، سکون حاصل اور اطمینان حاصل کر سکتا. سمجھ رہے آپ بات. تو فور پلے کی بڑی اہمیت ہے. اس کے اندر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ آگے آئیں گا تو اس میں کچھ نہ کچھ پوائنٹس اس کے ڈسکس کرتا جاؤں گا، ٹھیک. تو فور پلے ہوگا اس سے پہلے کہ انسان تیار کرے اپنے فریق. دوسری چیز یہ کہ دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے. ہم اس طریقے دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے، یاد رکھیے. اس لیے کہ یہ کوئی ون سائڈ معاملہ نہیں ہے. اور مرد کے راضی ہونا یہ بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن عورت راضی ہے نہیں راضی ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے. مرد اس عمل کے لیے راضی ہے، وہ ظاہر ہے، اس کی جسمانی کیفیت اور اس کا جسمانی کیفیت اس کی اشارہ کر دیتی ہے کہ مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ اس عمل کے لیے وہ راضی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ میری، ٹھیک. تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی رضامندی ضروری ہے. تو مرد راضی ہے عورت سمجھ سکتی ہے، لیکن عورت راضی ہے مرد سمجھ نہیں سکتا اس کے ظاہر سی بات جسمانی اعتبار سے. تو اس کو اس معاملے میں تیار کرنا ہوگا، اس کو اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں آپ، اس کو اس معاملے میں اس کی بھی حامی لے سکتے ہیں آپ. اور حامی اس کا ہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے، کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کا ہاں ہوتی ہیں، سمجھے نا. انسان کی آنکھوں کے اشارے، جسمانی ہوا جس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہاں ہے. اس معاملے میں خواتین سے میری بالخصوص درخواست یا نصیحت جو ہوگی وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں، مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، پہلے دن کی بات، جب ہم عام بات کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے، اور یہ ہمیشہ کے لیے عام اعتبار سے بھی اور اس دن کے لیے بھی خاص بھی، نکاح کے رات بھی اور اس کے بعد بھی، کہ عورتیں جو ہے اپنی رضامندی کا بھی اپنے شوہر سے اظہار کرے. اگر وہ یہ نہیں کرتی تو بہت ساری طلاق کی صرف یہ وجہ بنتی، یاد رکھ، کہ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی میں سے کبھی راضی نہیں، آج تک اس نے ایک بار بھی مجھ سے جو محبت کی بات نہیں کہی یا محبت کے لیے خود راضی نہیں ہوئی. تو عورتوں کو بھی اس معاملے میں آگے حصہ لینا پڑے گا بڑھ کر، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں صرف مرد شامل نہیں ہے. اگر عورت اپنا حصہ نہیں رکھیں گی تو مرد کے لیے، میں معاف کرنا الفاظ اگر میرے سخت لگ رہے ہو تو لیکن سمجھیے اس بات کو، مرد کے لیے صرف آپ ایک کھلونا ہو جائیں گے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہے. حضرت رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تو اس کنواری سے نکاح کرتا تو وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے. دیکھیے الفاظ غور کیجیے حدیث کی، دونوں کے لیے کہا، یہ نہیں کہا کہ تو اس سے کھیلے، وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کنواری ہوتی تو وہ تجھ سے کھیلتی، مطلب وہ ایک پارٹ بنتی اس گیم کا، وہ اس کھیل کے اندر تیری حصے دار بنتی، شریک بنتی. تو یہ باتیں، یہ بیاہی، اب دیکھیے بہت سی بار میں سمجھتا ہوں شوہر کے ساتھ کمرے میں رہ کے بھی آپ بیاہی کا سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں اب کوئی تقاضے باقی نہیں رہے. یہاں بیاہی اور حیائی کچھ نہیں ہے، اب آپ کا شوہر ہے وہ، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں عورتیں اپنی رضامندی کا اظہار کریں جو مختلف طریقوں سے وہ کر سکتی ہے، مختلف طریقوں سے کر سکتی.
جب یہ عورتیں اس میں لیک کر جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں، تو مرد کو ایسی عورتیں پسند آ جاتی ہیں جو اس طرف اشارے کرتی ہیں اور مائل کرتی ہیں۔ جو بری عورتیں ہوتی ہیں، جو فحشائیں ہوتی ہیں، وہ اپنی رضامندی کا کنٹینیوس اظہار کرتے رہتے ہیں۔ تو جب عورتیں ہیں جن کے لیے جائز اپنے شوہر سے جو کام کرنا، تو کیوں نہیں وہ اپنے اظہار کرتی، کیوں نہیں بتا رہی؟ چونکہ مرد تراضی ہے، تیار ہے، اس کے جسمانی کیفیت سے پتہ چل جاتا ہے، عورت کو کیسے پتہ چلیں گے جب تک کہ آپ نہیں بتائیں؟ اور اس میں کوئی حیا اور بے حیائی کا تقاضا نہیں، یاد رکھیے آپ کی محبت اور الفت ہے، اور اس کو کہیں گے محبت کی سب سے اونچائی یاد رکھیے جو میاں اور بیوی کے بیچ میں ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اپنی رضامندی کا ضرور جو اپنے شوہر سے اظہار کریں، ٹھیک ہے؟ ورنہ اکثر طلاقوں کی وجہ یہ بنتی ہے کہ بیوی، شوہر کا دعویٰ ہے کہ بیوی نے آج تک فلاں نہیں کیا، اور پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا سیکس کمزور ہے، یا اس کی قوت باہ اس میں نہیں ہے، اور فلاں نہیں ہے، اور فلاں نہیں ہے۔ تو وہ سب طرف کیوں جا رہے ہیں؟ شریعت نے آپ کو بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز کھول کر بیان کرنا ضروری نہیں، کیا اتنا کافی نہیں تو اس سے کھیلے اور وہ تجھ سے کھیلے، اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے سمجھنا؟ کیا اور وضاحت چاہتے ہیں آپ پوری چیز کا؟ پورا پکچر دکھانا چاہتے ہیں کیا؟ یہ بتائے تو ہم کو سمجھ میں آئیں گے؟ نہیں، اشارہ کافی ہوتا ہے، اور مومن کے لیے تو اشارے بہت زیادہ کافی ہوتے ہیں۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہر مومن عقل مند ہوتا ہے، اور اس کو اپنے نبی اور شریعت کے ہر اشارے کافی ہو جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے واقعی کیا ہے۔ تو عورتوں کو بھی اشارہ ہے اس حدیث کے اندر۔ بہرحال آگے بڑھی، اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے، یہ تو پہلے کا ہوا، اور کچھ باتیں نکاح کے لیے خاص اور کچھ عام تھی۔ اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی ہے اس میں انوالو، اور ادر زندگی کا اور حصہ جہاں میاں بیوی ہم بستری کرنا چاہتے ہیں۔ اب جمع کیسے کرے؟ جمع سے مراد، جب میں الفاظ کہہ رہا ہوں تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے، میرا یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ کہ انسان سے اب جمع کیسے کرے، اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ آج اس کے ازالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب انسان اپنی بیوی سے کیسے جمع کر سکتا ہے؟ آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب، اس کی کتاب میں جس نے دیا اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223، اور فرماتا ہے نساء حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم، کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، اور تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، جیسا ایک کسان اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے تاکہ اس سے فصلیں نکلے، تو تمہاری بیویاں تمہاری اولادوں کی پیدا ہونے کی وجہ ہے نا، اس کے بغیر کیسا ہوں؟ تو تم جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویوں میں داخل ہو، ٹھیک؟ اب اس کے تعلق سے کیا واقعہ آتا ہے، اس کے شائن نزول میں رکھ دیتا ہوں، تو وہ پہلی بات بالکل انشاءاللہ جو آیت ہے وہ واضح ہو جائیں گی، کلیئر ہو جائیں گے۔ آئیے، جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہودی جو ہے یہ بات کہا کرتے تھے کہ آدمی اگر اپنے بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑے رہ کر کرے، پیچھے ہو کر کرے بیوی کے، سمجھ رہے آپ بات کو، کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ مطلب شرمگاہ کا اگلا حصہ اس میں ہم بستری کرتا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن پیچھے سے کھڑے رہ کر کرتا ہے، تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے، مطلب آنکھیں اس کی سکوئن جس کو کہتے ہیں، مطلب آنکھ ڈھلتی ہوئی یا دونوں آنکھ ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، بھانگا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھینگا جس کو بولتے ہیں، تو ویسا پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے رسول اللہ سوال کیا، اللہ کے رسول، یہودی کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، سکوئنٹ ہوتی ہے اس کی آنکھیں، ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، دونوں بیچ میں آ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اور کہا آگے سے یا پیچھے سے مگر مقام پیدائش میں، آپ نے کیا کہا؟ آگے سے یا پیچھے سے لیکن مقام پیدائش میں، سمجھ رہے آپ؟ مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہیں انسان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کرنا حرام ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا کیا حرام ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے؟ تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچھے سے ہو لیکن مقام پیدائش میں۔ آئیے دوسری روایت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں علم کی اس میں آ رہی ہے اس روایت کے اندر، بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے۔ وہ کہتے ہیں مدینہ میں انصار جو ہے یہودیوں کی اتباع کرتے تھے، کیونکہ انصار تو مشرک تھے، ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا، یہ تو لیکن اہل کتاب کو یہ بڑا اونچا سمجھتے چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے، تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے، حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے، مطلب چہرہ اوپر اور عورت لیٹی ہے، اور اس کے بعد ہم بستری کرتے، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے، سطر کے لیے بھی اچھا ہے، انسان جب مرد لیٹ جاتا ہے عورت پہ تو پوری ڈھک بھی جاتی ہے، تو طہارت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، اور سطر پوشی کے لیے بھی خامہ کا زیادہ سطر کھلتا نہیں ہے، اچھا ہوتا ہے۔ تو یہودی صرف اس پوزیشن کو، اس طریقے کو حلال مانتے تھے، چونکہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے، اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے کہ نہیں یہودی بول رہے تو یہ اہل کتاب ہے، ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کی طرف سے آتا، لہٰذا ان کو فالو کرنا چاہیے، تو اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیکن
ہم جو ہے جو مہاجر تھے، ہم مکے والے لوگ، مکے کے جو لوگ تھے وہ مختلف قسم سے اپنے بیویوں سے تعلقات قائم کرتے، آگے سے پیچھے سے لٹا کر، ہاتھوں پہ ان کو کھڑے کر کے، مختلف چیزوں سے، اور جنس کی جو ہے ہم بستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن جب مہاجر مدینہ پہنچے اور انصاریوں سے نکاح شروع کیا، اور جب ایک مہاجر نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے صحیح جگہ ہم بستری کرتے، مطلب شرمگاہ میں اگلے حصے میں کرتے، جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے، تو اس انصاریہ نے کہا ہم تو صرف ایک طریقہ اپناتے، اس عورت نے، وہ بھی صحابیہ تھی، وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے رہو۔ اس نے کہا ایسا کیوں؟ ہم تو مختلف چیزیں کرتے ہیں، جس کو عام زبان میں بہرحال آسن کہتے ہیں، لوگ بہرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں، اس کو شاید سنسکرت کا لفظ ہے، یہ ہندی کا لفظ ہے، بہرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی، جھگڑا بڑھ گیا، اس نے کہا میں تو ایسے ہی کروں گا، اس نے کہا ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں، اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی، اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو، مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے، مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں، لیکن اگلے حصے میں صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ روایت میں بہرحال بہت ساری باتیں آ گئی، اور بہت ساری باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے۔ آگے آئیے، اب اس معاملے میں جو ہے انسان جمع جو کرے، ہم بستری کرے تو لیٹ کر سکتا ہے، لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، شرط ایک ہی ہے وہاں انسان اپنی شرمگاہ کو داخل کرے، عورت کی شرمگاہ میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہی ایک جگہ ہے۔ دوسرا بیٹھ کر سکتا ہے، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے اس کے لیے، شریعت نے اس سے کوئی ممانعت کا اظہار نہیں کیا، لیکن سب سے بہترین پوزیشن اولاد کی پیدائش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر ہے، اس لیے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے اور اولاد کی پیدائش کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس میں۔ بہرحال اس کے بعد بیٹھ کر جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے، جس میں میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کے حصے میں آپ کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح کھڑے رہ کر جو کچھ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کراہت ہو سکتی ہے، ناپسندیدگی ہو سکتی ہے، لیکن ممانعت کسی میں بھی نہیں، حرمت کسی میں بھی نہیں، بیٹھ کر، لیٹ کر، کھڑے رہ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی بات کا ازالہ میں کر دوں، بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھ دی، اللہ ان پر رحم کرے، جس کی وجہ سے امت کو خامخواہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں ڈالا جو شریعت نے نہیں دی، کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے، بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے، پیچھے سے کرے۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بہنگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اسکوئنٹ ہو، اس کی آنکھیں برابر نہ ہو، تو عورتیں دوسرے کو دھکا دے کے ہستی مجلس ان کے ماں باپ نے کیا کرے تھے، دیکھو بچہ۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں، کیسی عجیب بات ہے، شریعت کلیریفیکیشن دے رہی ہے، قرآنی آیتیں نازل ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی کہ ہماری عقل، اب عقلوں کا کیا بھائی، علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی وجہ ہے۔ لا علمی جو نقصان پہنچاتی ہے نا، وہ کوئی چیز، کوئی ہتھیار، کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائیں گے نا، آپ کی اور ہماری لا علمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچاتی ہے۔ بہرحال تو کوئی بھی پوزیشن اختیار کر سکتی، کوئی ممانعت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سیکنڈ چیز، ہم بستری کے اندر بیوی کو چومنا اور بوسہ لینا جسم کے ہر حصے کو جائز ہے، تمام اعضاء کو چومنا یا بوسہ لینا آپ کے لیے جائز ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہو سکتے، وہ تمام جائز ہے۔ بوسہ لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے، پورے جائز ہے، انسان جو ہے مختلف سر پہ لیتا ہے، پیشانی پہ لیتا ہے، گال پہ لیتا ہے، ہونٹ پر لے سکتا ہے، تمام جائز ہے۔ اس کے علاوہ جسم پر لے سکتا ہے، جائز ہے، تمام جسم پہ بوسہ لینا اور چومنا جائز ہے، انکلوڈنگ ایوری تھنگ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہوتی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو ہاں، میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے، انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگاہ کا اگلا اور پچھلا حصہ ہاتھ لگانے میں اجازت ہے۔ اسی طرح میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے، انکلوڈنگ اگلا اور پچھلا حصہ شرمگاہ کا۔ کوئی نہ دیکھنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس کی اپنی طہارت میں اس کا اعلیٰ مقام ہے، لیکن اسی کوئی حرمت اور کراہت ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ آپ سے سوال ہو اللہ کے رسول ہم نے بیویوں کا کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے، تو کہا تم اپنے بیویوں کا سب کچھ دیکھ، اپنے بیویوں کا جو چاہو سب کچھ دیکھ سکتے۔ تو حدیث نے کھلی آپ کو اجازت دے رکھی ہے، چھونے کے معاملے میں تمام اعضاء اور دیکھنے کے معاملے میں تمام اعضاء۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں ایسی باتیں کہہ دی، اللہ رحم کرے، کہاں سے لایا مجھے نہیں پتا، کہ اگر بیوی کی شرمگاہ دیکھی تو اولاد بگڑی ہوئی پیدا ہوتی ہے۔ ارے اللہ، تو کیسے ریسٹرکشنز ہم دے رہے ہیں جو ریسٹرکشن شریعت کے نہیں ہیں؟ کیسے، مطلب سوچیے نا آپ، کیسی عقل کام نہیں کرتی کہ ایسے کیسے ریسٹرکشن ہو سکتے، ٹھیک۔ تو لہٰذا اس بات کے تعلق سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں، میں نے ایسا کلیریفیکیشن پورا بہرحال سوال کے تعلق دے دیا۔ دونوں ہی چیز یاد رکھیے، چھونے کے معاملے میں اور دیکھنے کے معاملے میں میاں اور بیوی کمپلیٹ رائٹ ہے، کمپلیٹ حق ہے، وہ جو چاہے اس معاملے میں کر سکتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اب آئیے اس معاملے میں ہم اس طرح منائی کس چیز سے وہ بھی دیکھ لیں۔
اور افضل کب اور کہاں اور کیسے، ٹھیک وہ بھی ایک دیکھ لیتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھیے۔ تو اس معاملے ہم بستری میں دبر پیچھے سے مطلب شرمگاہ کے پچھلے حصے میں عورت کے داخل ہونا حرام ہے، جس کو عام زبان میں کہیں گے پیخانے کی جگہ، ٹھیک۔ عورتوں کے جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ مردوں کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے اس معاملے میں کہ مرد کی شرمگاہ کا ایک ہی حصے سے پیشاب بھی نکلتا ہے اور منی بھی نکلتا ہے، لیکن عورتیں مختلف، تو عورتوں کے پیشاب کی جگہ الگ ہوتی ہے اور شرمگاہ الگ، جہاں اولاد پیدا ہوتی ہے وہ جگہ الگ ہوتی ہے، اور پیخانے کی جگہ الگ ہوتی ہے۔ تو مردوں میں 2 ہی حصے ہیں جہاں سے نکلتا، عورتوں میں 3 ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے مرد کے لیے عورت کی جو ہے شرمگاہ کے علاوہ کوئی بھی عمل کرنا درست نہیں، اور بالخصوص دبر کی تو حرمت شریعت نے اتنی سخت ثابت کی۔ مسند احمد کی روایت جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب مہاجرین انصار کے پاس مدینہ آئے تو ان کی عورتوں سے جو ہے شادیاں رچائی۔ مہاجر عورتوں کو زمین پر لٹا کر یا ان کے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بل ان کو کر جمع کرتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے۔ مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کی عورت سے نکاح کر لیا اور ارادہ کیا کہ وہ ویسے ہی کام کرے جیسا وہ ان کے پاس چلن تھا کرے، تو اس نے انکار کر دیا اور کہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر نہیں آؤں گی یہ عمل نہیں کرنے دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جا پوچھ کر آ جا۔ وہ عورت صبح ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، جب خدمت میں پہنچی تو بڑی شرم آئی، کیسے پوچھوں کیسے پوچھوں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی عزوز بیوی تھی ان سے کہا کہ ذرا آپ رسول اللہ سے پوچھ دیجئے نا کہ یہ عمل کیا جائز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو آیت نازل ہوئی تھی سورہ بقرہ کی، میں نے پہلے لکھ دی، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ، جو ہے اور وہ آگے اللہ کے سنا نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش کا داخل ہو، لیکن نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش۔ تو اس سے پتہ چلا دبر میں داخل ہونا، پیخانے کی جگہ یا انال سیکس جس کو کہتے ہیں شریعت میں حرام ہے، اور اتنا سخت حرام ہے کہ اس کی حرمت کے تعلق سے 3 ہی حدیثیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلی حدیث آپ سے فرماتے ترمذی اور ابن حبان کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گا یا دیکھنا گوارا نہیں کرے گا جو اپنی بیویوں سے دبر میں جمع کرتا تھا، پیخانے کی جگہ جو ہے جمع کرتا تھا، اس کی طرف دیکھنے والا نہیں، اللہ قیامت میں۔ اللہ کا نہیں دیکھنا مطلب اللہ کا رحم نہیں کرنا۔ دوسری روایت ابو داؤد کی روایت، آپ سے فرماتے وہ آدمی ملعون ہے، اللہ کے نزدیک لعنتی ہے، فرشتوں کے نزدیک لعنتی ہے، انسانوں کے نزدیک لعنتی ہے، جو فرماتے ہیں جو محاش یعنی دبر میں عورت کے داخل ہو۔ دوسری روایت۔ تیسری روایت بہت سخت ہے، آپ سے فرماتے ہیں نسائی کی روایت، آپ نے فرمایا جس آدمی نے حائضہ عورت سے ہم بستری کی، جس آدمی نے اپنے بیوی سے دبر میں دخل کیا، اور جس آدمی نے یا عورت نے جو ہے کسی کاہن کے پاس جایا، نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی، مطلب وہ شریعت کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ اب لا علمی میں سمجھتا ہوں کتنے لوگ یہ گناہ کر چکے ہیں، اپنے لوگوں کو لگتا ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں، روٹین آف لائف ہے، ٹھیک۔ لا علمی کتنی خطرناک ہو سکتی، سمجھ رہے ہیں کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی، وہ منکر شریعت ہے، اسلام کا منکر آدمی ہے جو دبر میں داخل ہے۔ ہم کو معمولی لگتا ہے، شریعت کے نزدیک بہت سنگین جرم، تو علم بہت ضروری ہے ہر معاملے میں، بہرحال ٹھیک۔ تو یہ تینوں روایت بہرحال اس چیز کی وضاحت کر رہی تھی کہ تحریم دبر ہے۔ اب آئیے کچھ باتیں وضاحت کے طور پہ جو سوالات مجھ سے کیے گئے تھے بیچ میں رکھتا ہوا چل رہا ہوں، میں نے کہا تھا ہر بار میں وضاحت کرتے رہوں گا، پوائنٹس ایڈ کرتے